بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. معزز سامعین گرامی قدر، آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ گورنر کے پی کے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، جو ہر دل عزیز بھی ہیں، برادر عزیز بھی ہیں اور ایک عوامی گورنر ہیں، وہ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکریٹریٹ میں تشریف لائے ہیں. اہلاً و سہلاً، مرحبا، دیدہ و دل فرشرہ. اللہ کے فضل و رحمت سے جمعیت اہل حدیث پاکستان اس وقت پاکستان میں 6000 سے زائد مساجد چلا رہی ہے اور اعداد و شمار کے مطابق 300 سے زائد مدارس ہیں، اور اہل حدیث کی جو ملک میں تعداد ہے وہ اس وقت 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو اللہ کے فضل و رحمت سے ان تمام اہل حدیثوں کی طرف سے، ان مساجد کی طرف سے، ان مدارس کی طرف سے میں اپنے برادر عزیز فیصل کریم کنڈی صاحب اور بالخصوص ان کے ساتھ جو ان کے مشیر ہیں اسامہ اجمل قاسمی صاحب، ان دونوں کو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکریٹریٹ احمد پہ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں. اصل بات تو آپ کے سامنے گورنر صاحب رکھیں گے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے جس چیز کی ابتدا مارکہ حق سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت بخشی اور اس کے بعد پاکستان کو محافظ حرمین شریفین کا ٹائٹل اللہ نے دیا، وہ بڑھتا بڑھتا دفاعی معاہدے کے اوپر منتج ہوا، جس کے اندر پاکستان، سعودیہ اور ترکی شامل ہیں. اور اللہ کے فضل و رحمت سے ہفتہ تشکر جمعیت اہل حدیث پاکستان اس معاہدے کی خوشی میں پہلے سے منا رہی تھی. آج اس کا آخری دن ہے اور گورنر صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے دفاعی طور کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، اسی طرح پاکستان معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو. اور اس حوالے سے گورنر صاحب کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک بڑا ویژن ہے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سیاحت کے اعتبار سے ہو، معدنیات کے اعتبار سے ہو، وسائل کے اعتبار سے ہو، پوری دنیا کو اٹریکٹ کرنے والا ایک صوبہ ہے. تو اللہ کے فضل و رحمت سے جمعیت اہل حدیث خلیجی ممالک کے لیے بھی کوشاں ہیں کہ وہ بھی اس دفاعی معاہدے میں شریک ہو، اور عن قریب اللہ کے فضل سے وہاں پہ بحرین اور سعودیہ کا دورہ بھی ہے. اور جمعیت اہل حدیث کی یہ خواہش ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ اس میں توسیع ہو اور دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہوں. تو گورنر صاحب کی آمد کے اوپر یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث یہ بھی کوشش کرے گی کہ خیبر پختونخوا کے اندر خلیجی ممالک کے انویسٹرز تشریف لائیں اور اس ملک کے جو سیاحتی مواقع ہیں ان سے بھی مستفید ہوں، معدنی وسائل، معدنیات کے جو وسائل ہیں ان سے بھی مستفید ہوں. اصل بات تو گورنر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. میں پوری جمعیت اہل حدیث کی قیادت کی طرف سے جو سینئر لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، مولانا فضل الرحمان مدنی صاحب، رانا حبیب الرحمان دیہا صاحب، حسن مدنی صاحب، مدثر حجازی صاحب، مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب، قاری یعقوب طاہر صاحب، حکیم شفیق صاحب، دیگر تمام شیخ فیاض صاحب اور دیگر رہنما سارے بڑی تعداد میں آ جائے ہیں صرف گورنر صاحب کا استقبال کرنے کے لیے، ان کو اکرام دینے کے لیے. ہمارے دروازے، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہر چیز اور ہمارے سینے ان کے لیے کشادہ ہیں. اہلاً و سہلاً، مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اور میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہشام الہی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، جماعت اہل حدیث کے تمام عہدیداروں کا، ان کے دوستوں کا، ان کے بھائیوں کا، کہ آج انہوں نے مجھے یہاں پر خوش آمدید کہا. اکثر اوقات ہمارے پشاور میں گورنر ہاؤس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہماری کانفرنس ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں ہمارے بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ ہر وقت کبھی بھی انہوں نے ہمیں انکار نہیں کیا. آتے ہیں چاہے وہ اسپیچ کر کے چلے جائیں یا رہیں، لیکن اپنی حاضری جو ہے وہ ضرور لگاتے ہیں. میں ابھی لاہور پہنچا ہوں، میرا کل ایک ایونٹ ہے یہاں پر، تو آنے سے پہلے میں نے پوچھا کہ آپ اگر موجود ہیں تو پہلی حاضری آپ کی طرف ہوگی. تو ابھی میں شام کو جیسے ہی پہنچا تو ہم پہلے جو ہے ہم نے اپنے بھائی کے جو ہے وہ اور ان کے دوستوں کے پاس اور آپ کے ہیڈ کوارٹر آنے کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. اور آج جس مقصد کے لیے انہیں اکٹھا کیا اور جس طریقے سے یہ ہفتہ منا رہے ہیں جو ہمارے دفاعی معاہدے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس سے پہلے ہمارا اعزاز یہ تھا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اور یہ ہمارے لیے، ہر پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کے اسلامی ممالک میں پاکستان کی فوج کو چنا گیا کہ وہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہاں پر موجود ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج 3 ممالک ہو گئے اس میں. ترکیہ کو اس کے اندر شامل کیا گیا، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ اس کے اندر شامل ہیں، اور انہوں نے جو بھائی چارہ دکھایا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ اب ایک زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی اسی شہر اسی لاہور میں، اور ان کا ایک مقصد تھا اس کا کہ تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں، ان کی ایک کرنسی ہو، ان کا ایک بینک ہو، ان کا ساری چیزیں، مطلب ہے کہ ہمارے ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تجارت ہو، چیزیں ہوں جو کہ نہیں ہو سکی، لیکن ان کا ایک بنیاد رکھی ہوئی بنیاد جو ایٹم بم کی صورت میں تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم نہیں بنانا۔ آج اسی ایٹم بم کے ذریعے اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہم لوگوں کو، یا لوگ ہم سے خائف ہیں بڑے بڑے ممالک، تو اسی کی وجہ سے دیکھیں یہاں پر ہر طبقے فکر کے لوگوں کا اپنا ایک جو ہے وہ ذمہ واری ہے۔ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں آپ کی اپنی ایک ذمہ واری ہے، سیاستدانوں کی اپنی ایک ذمہ واری ہے، اسٹیبلش ہماری فوج کی اپنی ذمہ واری ہے۔ میں آج بھی اور میں یہاں پر دوبارہ بھی آج ایک ایسا دن ہے ربیع الاول کے حوالے سے میں تمام امت مسلموں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آج میں پشاور میں ربیع الاول کے موقع پر میں خیبر پختونخوا میں نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں کہ آج ربیع الاول بھی ہے، اور ہم ہمیشہ ہمارے جو دوست ہیں پوچھتے ہیں، یا ہم ایک بات ہوتی ہے کہ جی یہ ہم دفاعی بجٹ پہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ تنقید کرتے، کچھ لوگ میڈیا میں بھی، سیاستدان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دفاعی بجٹ نے آپ کو پچھلے سال مئی میں دکھایا کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں، ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جس طریقے سے 48 گھنٹے کے اور 72 گھنٹے کے اندر شکست دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم جب ہم پہ حملہ ہوا اور ہمیں ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہندوستان نے، اور ہم پر حملہ کیا، تو ہماری خاموشی کو شاید وہ کمزوری سمجھا، اور ہماری فوج نے یہی کہا تھا کہ ہم وقت کا تعین ہم خود کریں گے، کہاں پہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد ایک سفارتکاری شروع ہوئی، اور ہر کسی کا اپنا کردار شروع ہوا۔ اس میں سیاستدان بھی شامل تھے، اس میں آپ لوگ بھی شامل تھے، اس میں میڈیا کے دوست بھی شامل تھے۔ انڈیا کی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھیں، اگر وہ صبح آتی دوپہر تردید ہوتی، دوپہر آتی شام تردید ہوتی تھی، شام آتی رات کو تردید ہوتی، لیکن پاکستان کی میڈیا نے ذمہ وارانہ رول پلے کیا، اور اس نے ایسی کوئی خبریں نہیں دیں جس میں وہ تردید کرنی پڑی۔ آپ جیسے دوستوں نے، بھائیوں نے ہر جگہ پہ، جیسے آپ کا نیٹ ورک ہے، ہر جگہ پہ اس چیز کو جو ہے پھیلایا، بات کی، اور آپ کی بات میں وزن ہے، لوگ سنتے ہیں، نوجوان نسل سنتی ہے، سنجیدہ جو ہمارا طبقہ ہے وہ سنتے ہیں۔ سیاستدانوں نے اپنے ایک رول پلے کیا۔ بلال بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن مختلف ممالک میں گیا، وزیر اعظم صاحب گئے، فیلڈ مارشل صاحب ڈیلیگیشنز لے کر گئے، اور ہمارے فیلڈ مارشل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد آرمی چیف ہے پاکستان کے جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے 1-to-1 میٹنگ کے بلایا لنچ کے اوپر۔ نارملی تو ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں، لیکن 1-to-1 میٹنگ ہی کسی ہماری آرمی چیف کے ابھی تک نہیں جو ان کی ہوئی۔ اور آج تک جو ہے، میں تو نہیں گیا، لیکن زرداری صاحب نے اس دن تقریر میں کہا کہ 90 دفعہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مائی فیلڈ جو ہے فیلڈ مارشل، لیکن وہ ان کا نہیں ہے، ہمارا فیلڈ مارشل ہے، ان کا نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے ہمیں اس پہ فخر ہے۔ پرسوں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے سپہ سالار جو ہیں وہ آصف منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب جو ہیں ایران میں موجود تھے۔ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے کہ ایران اور جو ہے امریکہ کا ایک جو معاہدہ انہوں نے ایک انیشلی جو ایک ڈرافٹ شیئر ہوا تھا، وہ ایک عملی جام اس کو پہنا جائے۔ اور دیکھیں انہی کی وجہ سے فیلڈ مارشل ہو یا ہماری حکومت ہو، انہی کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ اور ایران کا اپنا ایک اختلاف ضرور ہوگا، امریکہ اور چائنا کا اپنا اختلاف ضرور ہوگا، لیکن چاروں ممالک جو ہے پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں۔ بے شک جو اس پہ جس ملک میں بھی آپ جائیں تو پاکستان کے متعلق ان کے خیالات ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ڈپلومیسی تھی، ایسا ہم نے کام کیا کہ اس میں ہم نے، اور اسی جنگ میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے سعودی عربیہ کو بھی بچایا، اس پر بھی بہت ہی نہ ہونے کے برابر جو ہے حملے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یو اے میں یا باقی علاقوں میں حملے ہوئے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اچھے پازیٹیولی ہمارے کھاتے میں جاتی ہے۔ بے شک اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت موقع ہے کہ اس وقت ہمارے جو تعلقات مختلف ممالک میں ہیں، میں بار بار اپنے ان دوستوں سے، شاید مجھ سے وہ ناراض بھی ہوں گے، ہمارے جو اسلام آباد میں ہمارے بابو حضرات بیٹھے ہیں، سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہو، ڈپٹی وزیر اعظم ہو، فیلڈ مارشل ہو،
इंटीरियर मिनिस्टर हो, दुनिया घूम रहे हैं, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान ला रहे हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आएँ, लेकिन जब वो हमारे दफ्तरों में आते हैं तो उनको हम जो है वो फुटबॉल बनाकर बाहर फेंक देते हैं। सही बात। दुनिया में वन विंडो ऑपरेशन आ गया है कि एक छत के नीचे जो है वो सब कुछ मौजूद हो। यहाँ पर अगर हमारे एक छत, अगर आप मुझे बोलें कि जी वो आप अनारकली सेक्रेटरीट चले जाएँ, और सेक्रेटरीट वाले बोलें कि आप चले जाएँ डिफेंस वाले बोलें कि आप कैंट चले जाएँ, तो आखिर मैं कहूँगा कि यार ये क्या चीज़ है, बस मैं वापस ही अपने घर चले जाता हूँ। तो वन विंडो ऑपरेशन जब तक नहीं होगा, हम अगर IMF की मिन्नतें करते हैं, इन गोरों की मिन्नतें करते हैं $1.5 अरब के लिए, किस्त के लिए, अगर यही सहूलियात अगर हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को दें, ये सहूलियात हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दें, ये सहूलियात हम अपने किसानों को दें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है ये मिन्नतें समझते नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम एक अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन इन 3 तबकों को अगर हम बिठाएँ और इनको 50% भी सहूलियात दे दें, मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें हम पाकिस्तान को जो है इस बहरान से निकाल सकते हैं, माशी बहरान से निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अब मैं तनकीद नहीं करना चाहता, जो आज अवार्ड्स मिल रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहे हैं, मेरा तो अपने सूबे का गिला है कि मेरे सूबे की पुलिस ने, मेरे सूबे की FC ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, खुदकुश धमाके हुए हैं, लोगों के जिस्म के टुकड़े हुए हैं, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी इस धरती के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। शायद मीडिया पे ज़्यादा वो नहीं आता, लेकिन डेली बेसिस पे एवरेज जो धमाके हो रहे हैं, जो हमारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो मर्दाना वार लड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए अवार्ड थे, लेकिन उन शोहदा के लिए अवार्ड नहीं थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस सूबे के लिए कुर्बानी दी, इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दी। हमने वो सरहदें संभाली हुई हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि हमें वफाकी हुकूमत कम अज़ कम ये बता दे कि अवार्ड की कैटेगरी क्या है कि किसी का PS बनना पड़ेगा, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना पड़ेगा, या क्या है। आज आप वो अवार्ड देखें जो कि उन शोहदा के वो था, आज वो शोहदा की फैमिली क्या सोचेगी कि ये अवार्ड किसे आप कुछ अवार्ड ऐसे भी हैं, अच्छे अवार्ड्स हैं जो देते हैं, लेकिन आप उसमें अगर आधे अवार्ड ऐसे लोगों को दे दें जिसके ऊपर सवालिया निशान हो, तो फिर आप वो अवार्ड की क्या बेतौकीरी कर रहे हैं। आज हमारा सूबा, फिर जब ये चीज़ें हुई और बात चली तो हमारे सूबे से जब नाम मांगे गए तो हमारे वालों ने भी सोने पे सुहागा कर दिया कि अपने PS के नाम भेज दिए कि मेरे सेक्रेटरी और PS को दें। और भाई ये अवार्ड उन लोगों को जो कम अज़ कम कोई इस मुल्क के लिए अचीवमेंट करते हैं, कोई कमालात करते हैं। अगर मेरा एक सेक्रेटरी है वो तनख्वाह लेता है कि आपने अच्छे काम किया, अगर उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो तो मैं बोलूँगा कि वाकई जो है उसने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसका हक बनता है। लेकिन अगर उसका पैमाना ये हो कि मेरा सेक्रेटरी और मेरा PS हो या किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो और मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात, उसको अवार्ड दे दें, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अवार्ड जो हैं नहीं होने चाहिए, बल्कि अवार्ड की एक वक़ार होना चाहिए, वेट होना चाहिए, जो है इज़्ज़त होनी चाहिए, ताकि किसी को मिले तो कम अज़ कम जो है वो सीना चौड़ा करके जो है वो कहे कि मुझे भी अवार्ड मिले। लिहाजा ये चीज़ें हैं जो आपसे हमने डिस्कस करी थी। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी वो आपके सामने है। मीडिया के दोस्त हैं, डेफिनेटली आप सियासी सवाल भी करेंगे जी। हमारे सूबे में जो है दोबारा 27 तारीख सितंबर को एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, लेकिन लॉन्ग मार्च किसके लिए था? ये था कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए और उसकी इलाज हो जाए। इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनको फ़िट करार दिया गया। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हम किसी भी अपने सियासी मुखालिफ को ये नहीं कहेंगे अल्लाह ताला उनको सेहत न दे, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे। हम सियासत अपनी करते रहेंगे, मुखालफत करते रहेंगे। और मुलाकात उनकी हमशीरे की 2 दफ़ा मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ साहब की भी मुलाकात हुई जो मुझे मीडिया में देखा। तो मुलाकात और बीमारी, वो दोनों तो मसलों के हल हो गए। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है कि मुलाकात होनी चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए, तो हमारे PTI के दोस्त भंडे डालते हैं। जब कहते हैं कि आपने ये करतूत किए गलत, इस पे सज़ा है, तो कहते हैं ये गलत है। तो जो है अच्छी बात है उनके हक़ में कहते हैं बड़ा अच्छा है, जो उनके ख़िलाफ़ बात आती है कहते हैं बड़ा बुरा है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा जो है, और मुझे इस पे भी अफसोस है कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को तरजीह दी। 13 सालों में तो मेरे सूबे में बहुत बड़े अस्पताल बन गए हैं। लोग यूरोप और अमेरिका से खैबर पख्तूनख्वा आते हैं। 13 सालों में उन्होंने जो अस्पताल का स्टैंडर्ड बना दिए हैं, तो हक़ तो ये था कि अपने हमारे जो KTH है या LRH है या HMC है उसकी रिकमेंडेशन देते हमारे PTI के वकला की इधर भेजें। यहाँ पे बहुत से लोग यूरोप और अमेरिका से इलाज कराने जाते हैं, तो हमारे लीडर के भी यहाँ पे इलाज करा लें। क्यों प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं? क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे 13 साल हुकूमत की है। उन्होंने तो बहुत बड़े हॉस्पिटल बना लिए, वहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं।
اور ان کے اپنے رشتہ دار ہاسپٹل کو چلاتے ہیں. نوشیروان برقی صاحب امریکہ سے ان کو چلاتے ہیں, تو بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹل امریکن اسٹینڈرڈ کے انہوں نے بنا لیے ہوں گے. تو تو یہ تھے کہ ادھر ان کو لے کے آتے, نام ڈال دیتے اگر حکومت اجازت نہ دیتی ہے, سپریم کورٹ نے دی اور بات ہے. لیکن میری مشورہ ہے اپنی صوبائی حکومت سے کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے, لاقانونیت کا شکار ہے. یہ صوبہ جو ہے اس وقت لانگ مارچ اور شارٹ مارچ کا متعامل نہیں ہو سکتا. آپ صوبے کے امن کے لیے بات کریں, آپ گورننس کی بات کریں, آپ کرپشن سے پاک صوبے کی بات کریں, آپ ترقی کی بات کریں, آپ نوجوان نسل کو روزگار کی بات کریں, کیونکہ سب سے زیادہ نوجوان ہمارے صوبے میں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں پہ توجہ دیں. روزانہ ڈیالہ کے بعد ڈی چوک پہ دھرنا دینا, بھنگڑا کرنا, ناچ گانا کرنا, اس سے آپ کے بانی چیئرمین کی خلاصی نہیں ہونی. آپ کی اگر عدالت نے ان کو سزا دی تو عدالتوں سے ہی ہونی ہے. اگر آپ ڈی چوک میں بھی چلے جائیں اور آپ بھنگڑے بھی ڈال دیں اور آپ ڈیالہ کے باہر بھی چلے جائیں, تو پہلے بھی سالوں سال آپ گئے تو کیا ہوا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ جو ہے اس وقت فوکس ہونا چاہیے ہمارے امن و امان کے اوپر, کیونکہ اس وقت جو ہے ڈیلی بیسس پہ ایوریج جو ہے ہمارے صوبائی جو ہماری جو پولیس ہے یا ایف سی اے فوج ہے وہ قربانی دے رہی ہیں. اور ادھر دو چیزیں, جب بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اس پہ اس طریقے سے ہماری صوبائی حکومت کا جو ہے رسپانس نہیں آتا. سال میں اکا دکا ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور وہ بھی ہائی ویلیو ٹارگٹ پہ اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے. لیکن آج دہشت گرد ہمارے سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاپٹر اٹیک کر رہے ہیں. کاپٹر مینس کہ آپ ڈرون کی ایک وہ سمجھ لیں, اس کے خلاف کبھی بھی اسمبلی میں قرارداد پاس نہیں ہوئی کہ یہ جو کاپٹر اٹیک ہو رہے ہیں جس میں پولیس شہید ہو رہی ہے, فوج ہو رہی ہے, ایف سی ہو رہی ہے, سویلین ہو رہے ہیں, وہ کیوں ہو رہے ہیں. لیکن سال میں اگر ایک دفعہ اگر کہیں وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے غلط ہے, کولیٹرل ڈیمیج اس کے اندر ہوتا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ چیزیں ہوں, لیکن کاپٹر اٹیک میں بھی آپ یہ چیزیں کریں. لہٰذا ہم سب کو, میں حکومت کی نہیں اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے, اور میں کہتا ہوں کہ واحد پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت خوش قسمت حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, جس کو ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن ملی ہے خیبر پختونخوا میں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہیں پہ سیٹیاں بج رہی ہیں, کہیں پہ توتیاں بج رہی ہیں, کہیں پہ باجے بج رہے ہیں, کہیں پہ ڈھول بج رہے ہیں, جس طرح وہ قومی اسمبلی میں تماشے کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صوبے کا ایشو ہو, صوبے کا امن و امان ہو, صوبے کی ترقی ہو, صوبے کی خوشحالی ہو, ہم ہر کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی اور پارٹی ہو. لہٰذا میری یہ گزارشات تھیں, اور میں آخر میں دوبارہ اپنے بھائی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پر اپنے یہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں دعوت دی, اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں جو ہے ہماری فریکوینٹلی ہوتی رہیں گی, اور اس ملک کے لیے امن کے لیے, اس ملک کے سافٹ امیج کے لیے ہم مل کر کام کریں گے انشاءاللہ.